بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کا جو دار خلافہ ہے اسلام آباد، اس کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ سجایا گیا تھا۔ 10 سے زیادہ ممالک کے جو سربراہ مملکت جو تھے انہوں نے جو ہے اس اجلاس میں شرکت کی، لیکن جو میڈیا جو کوریج ملی سب سے زیادہ وہ جے شنکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو عشائیہ میں شرکت کے لیے جب جے شنکر پہنچے تو وہ چند سیکنڈ کی جو ملاقات تھی اس کو سب سے زیادہ کوریج دی گئی، کہ جب دونوں جو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جب مصافحہ کیا تو اس وقت مسکراہٹوں کا جو ہے تبادلہ ہوا۔ تو سب سے زیادہ جو میڈیا کوریج جو ملی وہ جے شنکر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو چند سیکنڈ کی جو ملاقات تھی اور اس پہ جو جے شنکر کی جو مسکراہٹ تھی اس کو سب سے زیادہ جو ہے کوریج دی گئی۔ تو ایک تو اس تعاون تنظیم اجلاس کے بعد جو ہے پاکستان جو یہ عالمی سطح پہ جو تنہائی کا شکار تھا اس سے باہر آیا ہے، جو کئی برسوں سے جو ہے گھٹن کا جو ماحول تھا اس سے جو ہے ملک جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ اور اس گھٹن کے ماحول کی وجہ جو ہے اور بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ جو ہماری وزارت خارجہ بھی ہے، کہ جو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا میں پروموٹ کرنے کے جو ہے وہ نہ کر سکی، اور کرتی بھی کیسی کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں خارجہ امور میں جو ہے اس طرح کے جو نیلی قسم کے لوگ بٹھا دیے ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ عالمی سطح پہ جا کے کیا ڈیلیور کریں گے۔ اب مختلف ممالک میں اپنے سفیروں کا ہی دیکھ لیں کہ وہ ہم نے جو ہے کوئی جج کسی کہیں بٹھا دیا ہے، کسی کو ایڈمرل بٹھا دیا، کسی کو جنرل جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا کہ جو سفارتکاری ہے وہ کس بلا کا نام ہے۔ تو سفارتکاری ایک سب سے مشکل سبجیکٹ، اور دنیا میں جہاں بھی جو وزارت خارجہ میں جو بیوروکریٹ کا انتخاب ہوتا ہے، جو سب سے جو بریلین جو ویژنری جو بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کو وزارت خارجہ میں بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یہ چومکھی لڑائی لڑنا ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہاں وزیر خارجہ جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بنا دیا، جس نے معیشت کا بیڑا کر کے اب اس کے حوالے جو ہے وہ وزارت خارجہ کر دی، اور نائب جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بنا دیا۔ تو اب اسحاق ڈار جو اپنی معیشت کے میدان میں سب سے جو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، جی میں نے ڈالر کو 100 پہ جو ہے وہ روکے رکھا، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ 100 پہ روکنے کا اس ملک اور اس قوم کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، اس کی معیشت کا کیا بیڑا غرق ہوا، کہ جو ہمارے فارن ریزرو تھے اس کو مارکیٹ میں پھینک کے جو ہے یہ ڈالر کو 100 پہ رکھا گیا، اور اس کے جو ہے ملکی معیشت پہ کیا اثرات پڑے وہ نہیں بتانے کو تیار ہے۔ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ڈالر 100 پہ روکے رکھا۔ یہ ان کی سب سے بڑا کارنامہ معیشت کے میدان میں، اب اس کو وزارت خارجہ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو یہ تو چومکھی لڑائی لڑنا ہوتی ہے، جبکہ اسحاق ڈار ہے وہ مکھی پہ مکھی مارنے کے قائل ہے۔ تو جب اس طرح کی عہدوں پہ جو ہے جو ایک ویژنری ایک کمپوز ایک بیلنس بندے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں جو ہے اس قسم کے جو اگر بندے بٹھائیں گے اور رشتہ داریاں پالیں گے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا، ملک کو تنہائی سے ہم باہر کیسے لائیں گے، اور وہ بھی وزارت خارجہ میں ایسے لوگوں کو بٹھا کے۔ جبکہ دوسری طرف بھارت میں دیکھیں کہ جے شنکر جیسا کمپوز بیلنس ایک ویژنری چومکھی لڑائی لڑنے کا ماہر تصور کیا جاتا ہے۔ ایشیا میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، اس طرح کے کوئی سفارتکار نہیں، کسی کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پہ وہ چند جو وزیر خارجہ ہے ان کے ٹکر کا بندہ ہے، کہ مودی جیسے ایک انتہا پسند کا جو ہے نا دنیا میں اس کا بھی امیج وہ سافٹ امیج پروموٹ کر رہا ہے۔ اگر جے شنکر اگر کانگریس جیسے کسی وزیر اعظم کا جو وزیر خارجہ ہوتا تو وہ کیا کیا جوڑ دکھاتا، لیکن وہ مودی جیسے بندے کو بھی جو ہے اس کا بھی سافٹ امیج پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ اس کی ذہانت، اس کی عقل، اس کی دانش کا اندازہ لگا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے اسحاق ڈار جو ہے چھوڑا ہوا ہے، جو معیشت کا بیڑا کر کے اب اس کے حوالے جو ہے
وہ خارجہ امور جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو خارجہ امور میں جو ہے وہ سب سے جو ویژنری جو بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ رشتہ داریاں پال رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پہ جو ہے وہ تنہائی کا جو ہے وہ شکار ہے. تو ملک اس گھٹن سے باہر تب آئے گا جب کم از کم ہم اپنے سفارتکاری کے میدان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یہ چومکھی لڑائی لڑنے والے ماہر قسم کے جو سفارتکاروں کا انتخاب کریں گے. اور پاکستان کو تو کئی برسوں سے جو ہے وہ اچھا وزارت خارجہ کا جو ہے وزیر خارجہ ہی نہیں ملا. تو میری دانش میں تو پاکستان نے اگر کوئی کئی دہیوں بعد جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ بیوروکریٹ ایک جو اچھا جو سفارتکار ہے وہ پیدا کیا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کبھی مذہبی حوالے سے اور کبھی اس کو ایجنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے حسین حقانی، جو جے شنکر سے بھی زیادہ بیلنس کمپوز اور ویژنری آدمی ہے. چومکھی لڑائی لڑنے کا ماسٹر تصور کیا جاتا ہے، وہ جے شنکر سے بھی بہتر ڈلیور کر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہمیں تو ایسے چاہیے نہیں، ہم نے تو بونے قسم کے لوگ بڑے عہدوں پہ بٹھا دیے. اب وہ اس طرح کے دماغ کو آگے آنے جو ہے وہ نہیں دے رہے. تو جب ہم چھوٹے قد کے لوگوں کو بڑے عہدوں پہ بٹھا دیں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ ہم، اور اسپیشلی خارجہ وزارت خارجہ میں، تو پاکستان کا امیج وہ دنیا میں کیا پروموٹ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تنہائی کا جو ہے شکار ہے. تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں، ابتدائی چند سالوں میں جو ہے وہ تقریباً پہلے 3-4 دہیاں جو ہے وہ خارجہ امور میں بھی اور بیوروکریسی میں، سویلین بیوروکریسی میں بڑے بڑے دماغ ہم نے پیدا کیے. لیکن پھر اس کی جگہ جو ہے وہ ہم نے خوش آمد اور چاپلوسی اور خدمت گاری اس نے لے لی. جو تابے داری زیادہ کرے گا اس کو پروموٹ ہونا ہے. اور آج یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا دماغ ہی نہیں بچا، اور بڑا دماغ ہے وہ اسحاق ڈار ہے جو ہمارے جو خارجہ امور کو دیکھے گا اس کو ایڈ کرے گا. تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا دماغ ہے بھی تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے. تو تقریباً 30-40 سال کے بعد میری دانش میں حسین حقانی سے بڑا دماغ ہم نے پیدا نہیں کیا اس خارجہ امور میں. لیکن اس بیچارے کو جو ہے نا کبھی مذہبی حوالے سے، کبھی جو ہے اس پہ جو ایجنٹ ہے، جی فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ یہ ٹیگ لگا کے اس کو جو ہے باہر کر دیا ہے. تو بدقسمتی ہے کہ ہم کسی ویژنری، کسی عقل اور دانش والے بندے کو جو ہے ہم آگے ہی نہیں آنے دے رہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پہ تنہائی کے شکار ہیں. تو جب